یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، فإنہ یوم مشہود، کیونکہ جمعہ یوم مشہود ہے، تشہدہ الملائکہ، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لیس من عبد یصلی علیہ، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھے، الا بلغنی صوتہ حیث کان، یہاں تک کہ اس کی آواز مجھ تک نہ پہنچے، وہ کہیں بھی ہو، یعنی جو جمعہ کے دن درود پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، کہیں سے بھی درود پڑھے۔ قلنا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی ظاہری وفات کے بعد، قال وبعد وفاتی، ہاں میرے انتقال ظاہری کے بعد بھی وہ درود، اس کی آواز میں سنوں گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جمعہ کے دن کے درود کی فضیلت کو بیان کیا اور اسے یوم مشہود قرار دیا، اور یہ بشارت عظمیٰ عطا فرمائے کہ جو جمعہ کے دن درود پڑھتے ہیں ان کا درود، ان کے درود کی آواز، وہ چاہے دنیا میں کہیں سے بھی حضور پر درود پڑھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے، اور حضور اپنے مبارک کانوں سے ان کے درودوں کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور کتنے بخت بیدار ہیں وہ کہ جن کی آواز بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتی ہے۔ لہٰذا اس سعادت کو حاصل کیجئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھ کر اپنی آواز کے ذریعے بارگاہ رسالت میں حاضری دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں مبلغ دعوت اسلامی، نعت خواں اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد اتاری مدنی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی نور عالم اتاری مدنی تشریف فرما ہے، اور مبلغ دعوت اسلامی اویس گل اتاری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ سیگمنٹس ہمارے پروگرام کے، اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا درود تاج ہے۔ درود تاج انشاءاللہ آپ سنیں گے، اسے یاد کرنے کی کوشش کیجئے، درود تاج پر انشاءاللہ گفتگو بھی ہوگی۔ دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں، ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم یہ سیگمنٹ کرتے ہیں۔ تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، ہمارے ساتھ راشد بھائی تشریف فرما ہے، آج یہ سیگمنٹ ان کے ساتھ ہوگا۔ چوتھا سیگمنٹ پھر نعت خوانوں کے ساتھ ہے، سمجھ کر پڑھیں، اور پھر ہے گلدستہ درود و سلام، ادب کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام عرض کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، اور ساتھ انشاءاللہ مزید گفتگو اور اشعار بھی شامل پروگرام رہے گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم سیگمنٹ درود تاج کی طرف۔
ادب و احترام کے ساتھ درود تاج میں شامل ہو جائیں، اسے سماعت کیجئے، اسے یاد کرنے کی کوشش کیجئے اور ان کے الفاظ پر غور کر کے دل میں محبت رسول بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ یا نبی سلام علیک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ہر پروگرام میں ہم درود تاج کے الفاظ پر گفتگو کرتے ہیں۔ راشد بھائی، آج جن الفاظ پر ہم گفتگو کریں گے خوبصورت الفاظ ہیں، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین،
ان کے آپ معنی بھی بیان فرما دیں اور اس پر آپ مزید جو عشق رسول سے بھرپور گفتگو فرمانا چاہیں وہ بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، ویسے تو درود تاج کا ہر لفظ اپنے اندر عشق و محبت کی وہ چاشنی لیے ہوئے ہے کہ جو بندہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں اس درود تاج کو پڑھتا ہے اسے معنی سمجھ آئیں یا نہ آئیں، اس کے لفظ ایسے محبت والے ہیں کہ پڑھتے ہوئے دل کے اندر، روح کے اندر ایک سکون کی، قرار کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خاص طور پر جن الفاظ کو آج آپ نے سلسلے کا ایک موضوع بنایا جس پر گفتگو کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورے درود تاج کی یہ روح ہے، واہ واہ، وہ یہ ہے کہ درود تاج جب شروع ہوتا ہے تو اس میں گویا کہ ایک عاشق رسول اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام وہ ہیں جو بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، جن کا جسم اطہر ایسا ہے، جن کا نام مبارک کی عظمتیں ایسی ہیں، ان کی شانیں ایسی ہیں، ان کے معجزات ایسے کرتے 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 ایک طلب بڑھتی ہے، جستجو بڑھتی ہے، وہ آخر ہیں کون، اللہ، وہ ہیں کون؟ اور ایک دل کے اندر ایک آرزو مچلتی ہے کہ اتنی شانوں والے ہیں، ان کی اولاد بھی تو بڑی شانوں والی ہوگی۔ تو گویا اس سوال کا ایک جواب انہوں نے دیا ہے، جد الحسن والحسین۔ یہ وہ عظمت والے رسول ہیں، وہ عظمت والے میرے محبوب ہیں کہ جو حسن و حسین کے نانا ہیں، جن کی اولاد حسن و حسین ہے، جن کے جد اعلیٰ آقا کریم علیہ السلام ہیں، جد الحسن والحسین، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا۔ جد کا لفظ نانا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو نسل پاک کا سلسلہ وہ شروع ہوا، وہ امام حسن و حسین سے آگے بڑھا ہے، بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے۔ تو حسن و حسین نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور ایسے نواسے ہیں کہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنت میں سارے ہی جوان ہوں گے، اور ان جوانوں کے سردار امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ اللہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بے شک۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو درود تاج جنہوں نے لکھا ہے، اپنے جذبات اور محبتوں کا اظہار کیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں مولانا و مولا الثقلین، یعنی وہ گویا کہ ان سے جب سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ اتنی شانیں بیان کر چکے، اتنے فضائل کمالات، اتنی خوبصورت باتیں کر چکے آقا کریم کے بارے میں، اب ذرا بتائیے نا آپ کا ان سے تعلق کیا ہے، ریلیشن کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مولانا و مولا الثقلین، وہ ہمارے بھی مولا ہیں، ہمارے بھی سردار ہیں، ہمارے بھی آقا ہیں، اور ثقلین کے دنیا جہاں کے وہ آقا اور مولا ہیں۔ اللہ پاک نے ایسا میرے محبوب کو نوازا ہے۔ تو ان الفاظ کو جب پڑھے، میں گزارش یہ کروں گا کہ درود تاج کم از کم رات کو سونے سے پہلے پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ درود تاج میں ایک عاشق رسول نے عشق کا اظہار کیسے کیا ہے، محبت کے ساتھ پڑھا جائے، بلکہ امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے اندر اس کو لکھا ہے کہ جو عاشق رسول ہر جمعرات کو 11 مرتبہ درود تاج رات کو پڑھ کر سوئے، اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد آقا کریم کے دیدار سے سبحان اللہ، واہ واہ۔ باتوں سے پڑھے کاش کثرت سے بچے، بیکار باتوں سے پڑھے کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا۔ آمین۔ اچھا، یہاں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں غور کرنا چاہیے، جو شعر پڑھا اور اس سے پہلے جو ہمارے راشد بھائی نے ایک گفتگو کی بیان کیا کہ درود پاک میں اگر 11 مرتبہ ہم پڑھیں شب جمعہ کو تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے دیدار مصطفیٰ کی ایک امید بنتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی جمعراتیں ہماری زندگی میں آئی ہے، تو ہم نے کیا یہ ایسا کوئی عمل کیا ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں قرب پانے کا کوئی ذریعہ ہم نے بنایا ہو؟ اب یہ شعر میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے
کہ ہم بیکار باتوں سے بچیں. اب ہماری جو لائیو ہے اس پہ دیکھتے ہیں تو بیکار باتوں کی بہت کثرت ہے. ہم فضولیات کی طرف, چاہے وہ میسج کے ذریعے ہو, چیٹنگ کے ذریعے ہو, وائس کے ذریعے ہو, بیٹھک کے ذریعے ہو, ہوٹلنگ کے ذریعے ہو, بیکار کاموں بیکار باتوں کی طرف ہمارا وقت بہت ضائع ہوتا ہے. اس کے بجائے امیر سنت درس کر رہے ہیں کاش کہ ہم کثرت سے درود پاک پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھیں. یہاں میں راشد بھائی یہ چاہوں گا کہ اس بات کا ہمیں احساس کیسے پیدا ہو کہ یہ جو میرا وقت ضائع ہو رہا ہے کاش کہ میں اس کے بجائے درود پاک پڑھ لیتا. مثال میں 1 گھنٹہ جو بیٹھ کر دوستوں میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ, اس کے بجائے میں اگر کثرت سے درود پاک پڑھ لوں, یا میں اپنا ایک معمول بناؤں کہ رات میں مجھے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں یا آتے آتے درود پاک پڑھنے, یہ احساس کیسے پیدا ہو کہ میں اپنے اس وقت کو درود پاک کی برکت سے اپنے لیے ایک قابل قدر وقت بنا لوں. محسن بھائی دیکھیے, کسی بھی چیز کی اہمیت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک تو فضائل پر غور کیا جائے, اس چیز کے فوائد پر غور کیا جائے, اور اس چیز کو چھوڑنے کے نقصانات پر غور کیا جائے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر جب اہمیت اس چیز کی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان عمل بھی کرتا ہے. اب اگر ہم بات درود پاک کی کریں تو درود پاک کے فضائل کتنے زیادہ ہیں. سب سے بڑی فضیلت درود پاک کی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم بندوں کو بھی دیا, اور رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, سبحان اللہ, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے, اللہ پاک اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے, ہر آن رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. الملائکہ, فرشتے کتنے, کون سے فرشتے؟ سمندروں پر معمور فرشتے, دریاؤں پر معمور فرشتے, ہواؤں پر معمور فرشتے, رزق پہنچانے پر معمور فرشتے, اور کتنے فرشتے, یعنی اتنے فرشتے کہ جن کا شمار ہی نہیں ہو سکتا. رب فرماتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو, رب کے لشکروں کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. 70,000 صبح آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, پھر 70,000 شام کو آ کر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں, جب جو آگے دوبارہ نہیں آئیں گے. اربوں کھربوں پتہ نہیں کتنے فرشتے وہ آقا کریم کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں. جب ہم بھی درود پڑھیں گے ان فرشتوں کے ساتھ ہمارا بھی شمار ہونے لگے گا. اس کے بعد درود پاک پڑھنے والا اس بات پر غور کرے, کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے, میرا جو امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. اب ذرا غور کیجئے, آقا کریم کی بارگاہ میں وہ فرشتہ جب جب درود پڑھیں گے ہمارا نام پیش کرے گا. آقا کریم کو بار بار جب اس کا نام پہنچے گا تو کیسی آقا کریم کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں گی. پھر دلائل الخیرات شریف کے اندر شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی اس میں فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود اپنے مبارک کانوں سے سنتا. سبحان اللہ, کیا اب درود پاک پڑھنے والا ذرا غور کرے, درود پڑھ رہا ہے, آقا کریم علیہ السلام سن رہے ہیں, کبھی فرشتہ پہنچا رہا ہے, کبھی ہوا کے ذریعے درود پہنچ رہا ہے, آقا کریم علیہ السلام اپنے غلام کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے, اس پر اتنی نوازشیں ہوں گی, تو کیا قیامت والے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہ ہوگی؟ پھر دیکھیے درود پاک پڑھنے والا جب درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے, اللہ کی اس پر ایک حدیث میں جو فرمایا کہ ایک بار درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کی اس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں, جنت میں درجے بلند ہو رہے ہیں. جس جگہ درود پڑھتا ہے وہ جگہ عظمت والی برکت والی ہو جاتی ہے, گواہ بھی بن رہی ہے اس کے اعمال پر. سبحان اللہ, درود پڑھنے کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام کی محبت مزید اس کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس چیز پر بندہ غور کرے تو پڑھنے کو دل کیوں نہ کرے گا؟ کیا بات ہے, کیا ہوتا کیا ہے محسن بھائی کہ جب اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا, درود پڑھنے کے لیے توجہ اس وجہ سے بھی نہیں ہوتی کہ ہمیں اس کے فضائل نہیں پتہ ہوتے, اس لذت اور چاشنی کا مزہ نہیں چکھا ہوتا. میں عرض کروں گا کہ جو درود پاک نہیں پڑھتے کبھی پڑھ کر دیکھیے, کم از کم 3 دن پابندی کے ساتھ کچھ مرتبہ وقت ٹائم فکس کر کے درود پڑھیں آقا کی بارگاہ میں. انشاءاللہ جب نظر عنایت ہوگی, نظروں میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گا کیسے بگڑی بنتی ہے. چکھ کر دیکھیں انشاءاللہ, تو اس میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے, روحانیت ہی برکت ہے. درود پاک کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی. ہمیں سنا درس کرتے ہیں نا, قلیل روزی پہ دو قناعت, فضول گوئی سے دے دو نفرت,
درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت۔ کاش کہ ہمارے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے اور ہم ان تینوں دعاؤں کے حقدار بن جائیں۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ نعت خواہ اسلام میں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ان سے ہم کچھ نمبرز دکھا کر کچھ الفاظ کے ذریعے اشعار سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی لفظ سے شعر پڑھیے، یہ سیگمنٹ ہے، اس میں 6 نمبرز ہوتے ہیں، ان نمبرز کے پیچھے ایک ایک لفظ ہوتا ہے۔ نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو سلام کے اشعار یا وہ اشعار جن کے اندر سلام یا درود کا ذکر ہو وہ پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اویس گل بھائی ہیں اور نور عالم بھائی ہیں انشاءاللہ، ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو پہلے اسکرین پر 6 نمبر دکھائے جائیں گے اور اویس گل بھائی پہلے نمبر کو چوائس کریں گے۔ جی اویس گل بھائی 6 نمبر آ گئے ہیں، آپ ان میں سے کون سا نمبر لیتے ہیں؟ مائک پر آپ بتائیں گے۔ نمبر 2۔ جی نمبر 2 کے پیچھے لفظ ہے ستارہ۔ ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ ستارہ آتا ہو۔ وقت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، وقت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ لو روزہ پیارا، دیکھ لو روزہ تمہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کوئی اور شعر بھی آتا ہے جس میں لفظ ستارہ آتا ہو؟ بڑا مشہور شعر ہے، ہمارے یہاں پڑھا بھی جاتا ہے، بڑا مشہور سلام ہے۔ نور عالم بھائی کے تو ذہن میں آ گیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ نور عالم بھائی کو موقع دے دیں۔ چلے نور عالم بھائی آپ وہ پڑھ کے سنا دیں، کون سا شعر ہے وہ؟ سر جھکا کر واہ واہ۔ ادب عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر بادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ صلاۃ و سلام۔ آئیے دوبارہ نمبرز دکھاتے ہیں اور ہمارے نور عالم بھائی اس میں سے نمبر چوائس کریں گے۔ جی دکھائیے گا جی نور عالم بھائی۔ نمبر 6 جی واجبن۔ ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ واجبن آتا ہو۔ واجب حبك على المخلوق واجب حبك على المخلوق واجب حبك على المخلوق يا حبيب العلا سلام عليك يا حبيب العلا سلام عليك۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ درست آپ نے جواب دیا۔ علامہ شاہ برکت اللہ عشقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عربی میں ہے تو اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ اس میں فرما یہ رہے ہیں علامہ عشقی رحمۃ اللہ علیہ کہ مخلوق پر آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنا یہ واجب ہے۔ واہ واہ۔ مخلوق پر لازم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرے۔ کیوں واجب ہے؟ جی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کائنات کی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، میرے دل کے اندر
سب سے زیادہ آپ کی محبت ہے، لیکن میری دل کی کیفیت ابھی یہ ہے کہ میری اپنی جان سے زیادہ آپ کی محبت نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دست انور اپنا مبارک ہاتھ حضرت عمر کے سینے پر مارا اور ارشاد فرمایا عمر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت تمہاری ذات سے زیادہ تمہارے دل میں نہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اپنی محبت بھی نکل گئی، صرف آپ کی محبت باقی رہ گئی ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین، یہ جو نبی ہیں مومنوں کہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، زیادہ قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت سب کے لیے ضروری ہے۔ مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے، آقا کریم علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے نا، تو اس وقت جو مدینہ کی بچیوں نے، نجار کی بچیوں نے جو آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا وجب شکر ماشاء اللہ۔ جی اویس بھائی نمبر دکھائے جا رہے ہیں، اب آپ چوائس کریں گے نمبر بتائیے۔ نمبر 1 کے پیچھے آپ کو لفظ دکھایا جا رہا ہے اصحاب و عطرت، ایسا شعر جس میں لفظ اصحاب و عطرت آتا ہو۔ ان کے مولا پہ پر کرو رود و رود، ان کے مولا کے ان پر کرو رود و رود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں اگلے نمبر کی طرف، اور ہمارے اصحاب و عطرت کا میرے خیال میں تھوڑا سا اگر بتا دیا جائے کہ اصحاب یہ یوں سمجھے صحابہ، عطرت آقا کریم علیہ السلام کی آل، یعنی امام اہل سنت عرض کر رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام پر یوں تو رب کے کروڑوں درود و سلام ہیں، کروڑوں سلام ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہو سکتا، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب پر اور ان کی آل و اولاد پر بھی درود و سلام ہو۔ محسن بھائی دیکھیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سب سے پہلے التحیات آتی ہے قعدے میں بیٹھ کر، اس میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے سلام پیش کیا جاتا ہے، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اس کے بعد درود ابراہیمی، درود ابراہیمی میں آقا کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آقا کریم علیہ السلام پر بھی درود و سلام، آقا کریم علیہ السلام کی آل پر بھی درود و سلام۔ آپ نمبر دیکھیں اور نمبر بتائیں۔ نمبر 5 جی 5 کے پیچھے خشک و تر، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ خشک و تر آتا ہو۔ سب خشک و تر سلام کو حاضر ہے السلام، سب خشک و تر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے، جلوہ گاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت اس میں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس میں تو یہی فرما رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو خشک چیزیں ہیں، جو تر چیزیں ہیں، بظاہر یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اپنے یوں سمجھیے کہ جو دلی تمنائیں ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے وہ یاد آ رہا ہے آقا کریم علیہ السلام کے لیے جب ممبر بنایا گیا نا، تو
تنا تھا کھجور کا خشک تنا جس سے آقا کریم علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب نیا ممبر رکھا گیا تو اس سے رونے کی آوازیں آنے اللہ لگی. اکبر. وہ بھی آقا کریم علیہ السلام سے فریاد کرنے لگا. مختصر یہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو دلاسا دیا, کیا بات. حوصلہ دیا اور اس کو دفنا دیا گیا اور فرمایا گیا کہ جنت میں یہ درخت بنے گا. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خشک چیزیں, تر چیزیں بھی سلام پیش کرتی ہیں. ہم بھی عرض کرتے ہیں ہمارے مردہ دلوں کو, خشک دلوں کو یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے اور عشق رسول سے, خوف خدا سے تر کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اگلا نمبر بتائیں گے ہمارے اویس بھائی. 3. ٹھیک ہے 3. جی پاکیزہ, ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ پاکیزہ آتا ہو. اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام. اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام. تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. سبحان اللہ ماشاءاللہ. درست جواب دیا. اب ایک ہی نمبر رہ گیا حضرت. اس نمبر کے پیچھے جو لفظ ہے وہ آپ کو دکھا دیا جاتا ہے, پھر دیکھیں اس کے پیچھے شعر. لفظ فریاد. للہ ہماری فریاد کو پہنچیے. للہ ہماری فریاد کو پہنچیے. بے حد ہے حال اب تر میرے آقا, بے حد ہے حال اب تر, تو پر سلام ہر دم, تو پر سلام ہر دم, تو پر سلام ہر دم. ماشاءاللہ اچھی تیاری تھی آپ دونوں کی, اور آپ نے یعنی فوراً ہی لفظ سے آپ نے شعر پڑھا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بدلتے چلے کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس میں ہمارے مبلغ ہمارے ساتھ راشد بھائی تشریف فرما ہے. ان سے ہم پیارے نبی کے پیارے ناموں کے تعلق سے بات کریں گے. سیگمنٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. راشد بھائی ماشاءاللہ پہلے بھی آپ پروگرام میں تشریف لائے ہیں, تو کچھ آپ کو باکس دکھائے جائیں گے, 1 یا 2 حرف ہوں گے, اس کے بعد آپ نے پہچاننا ہے کہ کون سا نام مبارک ہے. اگر بالفرض آپ 1-2 حرف کے بعد بھی پہچان جائیں تب بھی آپ نے ورڈ ایک ایک کر کے ایک ایک حرف بتانے ہیں. اس کے بعد ہم تاکہ اس پورے نام مبارک پر گفتگو کر سکیں. جی دکھائیے گا کون سا نام مبارک آج ہے جس کو آپ نے پہچاننا ہے. جی اس نام مبارک میں 2 مرتبہ یا آتا ہے. اب آپ اپنی دانش کے مطابق کوشش کریں. دال. دال. جی بالکل دال آتا ہے, اور شاید آپ نے پہچان لیا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا چلتا ہے. اچھا دونوں کو پہچاننا اوپر نیچے. دونوں پورا ایک مرکب لفظ ہے نا, یہ اچھا اچھا. مرکب ہے. با. با. با اس میں نہیں آتا. اچھا با نہیں آتا. الف. جی الف آتا ہے, اور شاید 1 سے زیادہ مرتبہ آتا ہے. جی بھائی واہ بھائی واہ, 4 جگہ الف آ گیا سر. اب بچا کیا ہے, صرف 4 حرف تو بچے. اب تو پہنچ ہی گئے لگتا آپ. لام. لام. جی بھائی لام بھی آتا ہے. ماشاءاللہ 2 مرتبہ لام آ گیا. اب 3 بچے حضرت. ہا. ہاں کون سا والا؟ گول والا. گول والا ہا. گول والا ہاں آتا ہے. جی بالکل آتا ہے ماشاءاللہ. عین. عین بھی آتا ہے ماشاءاللہ. اب 1 حرف بچ گیا. اللہ اس میں جلالت.
وہ تو ہو گیا نا. اچھا اچھا اس میں انہوں نے جب لام کہا تو لام 3 جگہ آ رہا ہے تو تینوں جگہ لگا دیتے ٹھیک ہے، نا. جی. تو وہ جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ. سارے جواب آپ نے ماشاءاللہ پہچان لیے ہیں. اب یہ نام مبارک مرکب کیا ہے وہ دکھایا جا رہا, وہ پڑھ کر سنا دے اور اس کے بارے میں کچھ ذکر فرمائیے. جی حضور. داعین الی اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی طرف بلانے والا, واہ واہ. دعوت دینے والا. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام بیان کیے گئے, ان ناموں میں سے ایک آپ کا صفاتی نام وہ ہے داعین الی اللہ, یعنی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف, یہ خوبی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. کہیں یہ بیان فرمایا گیا کہ ایسے رسول ہیں کہ جو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالنے والے ہیں. کہیں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے, دعوت دینے والے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یوں تو سارے دنیا کے انسانوں کے لیے تھی, اور یہ دعوت اجابت اور دعوت کیا کہتے ہیں, قبولیت, 2 طرح کی دعوت. یعنی آقا کریم علیہ السلام نے دعوت دی, لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ابتداءً. تو جن لوگوں نے دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام قبول کیا, اسلام کے دامن میں آئے, انہوں نے وہ مسلمان کہلائے اور امت اجابت کہلائی. اور جن لوگوں نے اس دعوت کو سنا لیکن آقا کریم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور ایمان نہ لے کر آئے, تو وہ ان پر دعوت تو پہنچی لیکن وہ غیر مسلم رہے. صحیح. اور یہ جو دعوت کا نیکی کی دعوت کا جو سلسلہ تھا, یہ اس وقت سے شروع ہوا اور آج تک یہ چل رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے اگرچہ آپ نے پردہ فرمایا, لیکن آپ کی یہ جو دعوت تھی, نیکی کی دعوت, لوگوں کو اسلام کی دعوت, تقوی پرہیزگاری کی دعوت, یہ آپ کی امت کے سپرد ہو گیا. اسی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل ہیں. علماء نے اس کی شرح یہی بیان فرمائی کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام, جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام تھے, وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے, گناہوں سے روکتے, اسی طرح یہی کام آقا کریم علیہ السلام کی امت کے علماء کا یہ منصب اور یہ فریضہ بنا. اچھا اس سے یہ عرض کروں کہ یہ جو نیکی کی دعوت دینے کا, برائی سے منع کرنے کا کام صرف علماء کا ہی نہیں ہے. جی. علماء کی تو ذمہ داری ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عام لوگ ہیں وہ اپنے علم کے مطابق لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے, نماز کی دعوت دیں گے, قرآن کی دعوت دیں گے, جھوٹ سے بچنے کی دعوت دیں گے. باقی جو مسائل ہیں, جو احکامات ہیں, فقہی مسائل ہیں, یہ عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہوتی, یہ علماء کا کام ہے. جس کا جو کام ہے وہی کام کرے. ایک اور بات عرض کروں گا کہ لوگ, یہ جو ایک چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ یا شیخ اپنی دیکھ, یعنی برائیاں دیکھی جا رہی ہیں, غلط کام دیکھے جا رہے ہیں, اور یہ سوچ کر نہیں سمجھایا جاتا کہ میرے سمجھانے سے کون سا سمجھ آئے گا, میرے سمجھانے سے کون سا یہ غلط کام چھوڑ دے گا. ایسے لوگوں کو قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں اس امت کی ایک تو خصوصیت کو بیان کیا گیا کہ اس امت کی افضلیت اور بہتری امت کا کہ یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں. دوسری چیز فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے, اب اثر کیوں نہیں ہوتا, تو اس میں بندہ اپنے حالت پر غور کرے کہ ہماری زبان میں اثر کیوں نہیں, ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے, ہم جو کہتے ہیں خود بھی اس پر عمل کریں. اگر عمل نہیں بھی کر رہے تو کہتے رہیں, کہنے کی برکت سے خود بھی عمل کی انشاءاللہ توفیق ملے گی. تو نبی پاک علیہ السلام کا ایک وصف جو تھا داعین الی اللہ, جو آپ کا مبارک نام ہے, اس سے برکتیں حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ وہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے کے بعد نیکیاں کرنے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے, موقع بھی ملتا ہے, نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ بھی آتا ہے, اور برے کاموں سے روکنے کا اور بچنے کا سلیقہ بھی آتا ہے. اب داعین الی اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف مبارک ہے, یعنی آپ داعی اللہ ہے, اور حضور نے ایسی اللہ پاک کی طرف دعوت دی کہ آپ کی یہ دعوت قیامت تک جاری ہے. اب جتنے امتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرض منصبی سے حصہ پاتے ہوئے سنت سمجھ کر نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے, تبلیغ دین کا کام کرتے رہیں گے, ان سب کی دعوت کا ثواب نبی پاک کو ملے گا. اور جتنے لوگ ان کی دعوت سے دامن اسلام سے وابستہ ہوں گے, گناہوں سے کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آئیں گے, اللہ کی معرفت کو پائیں گے,
ان تمام کی دعوت کا ثواب بھی اور ان کے تمام کے اعمال کا ثواب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا۔ اور نبی پاک کے فیضان سے یہ جو داعین الی اللہ کا وصف اللہ پاک نے صحابہ کرام اور اہل بیت کو عطا فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہوتے ہی داعی الی اللہ بن گئے، اور کئی لوگوں کو آپ نے ایمان کی دعوت دی اور آپ کی تبلیغ دین سے ایمان لے کر آئے۔ پھر جب یہ فیضان چلتا رہا اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ دین کی دعوت سینہ بہ سینہ، اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت، تقوی کی دعوت، پرہیزگاری کی دعوت، بھٹکے وہ کو سیدھی راہ کی دعوت نبی پاک کے فیضان سے یہ جاری ہے اور انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گی۔ مگر اس میں غور یہ کرنا ہے کہ داعی الی اللہ ہونے میں میرا اپنا کردار کتنا ہے۔ کیا میں بھی داعی الی اللہ ہوں؟ میں نیکی کی دعوت دینے والا، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا، بھٹکوں کو سمجھانے والا، تقوی کی طرف بلانے والا، پرہیزگاری کی طرف بلانے والا ہوں یا نہیں؟ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا، اور جو راشد بھائی نے بات کی کہ دعوت اسلامی نے جو ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے برکت لیتے ہوئے ایک حقیقی نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے بن سکتے ہیں۔ تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سمجھتے ہوئے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا اپنا ذہن بنائیں۔ دعوت اسلامی کے جو 12 دینی کام ہیں، یہ 12 دینی کام نیکی کی دعوت کا ایک سرکولیشن ہے کہ جو الحمدللہ ہمیں روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ بیس پر نیکی کی دعوت دینے کے مواقع فراہم کرتا ہے، اصلاح امت کے مواقع فراہم کرتا ہے، اپنے آپ کو نیک بنانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ تو آئیے نیکی کی دعوت دینے والی اس عظیم تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور ہر جمعرات کو ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں ہمیں خود بھی آنا چاہیے، دوسروں کو بھی لانا چاہیے، مدنی مذاکروں میں بھی ہمیں شرکت کرنی چاہیے، دوسروں کو شرکت کروانا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں نعت خواہ اسلامی سے ہم 4 اشعار دکھاتے ہیں۔ 4 اشعار اسکرین پر، ان اشعار کی پہلے وضاحت ہوتی ہے اور اس کے بعد ان اشعار کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نعت خواہ اسلامی میں ہمارے مختلف طرزوں میں پڑھیں۔ تو جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے، جتنی طرزیں 2 3 4، تو آج جو کلام ہے انشاءاللہ اس کی امید ہے 4 طرزیں بن جائیں گی۔ تو 2 شعر ہمارے اویس بھائی پڑھیں گے، 2 شعر ہمارے نور عالم بھائی پڑھیں گے، اور اس کو سمجھنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور سیگمنٹ کا ہمارا نام ہے سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ آج کا جو پہلا شعر ہے وہ اسکرین پر دکھایا جائے گا۔ جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام احمد رضا خان کا یہ بہترین کلام ہے۔ اس کا مطلع ہے: کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یہاں پہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ تو بدر الدجا یہ شعر تو کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ ہمارے یہاں تو الحمدللہ جب ایک سلسلہ ہوتا ہے، یعنی غم کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، تب بھی یہ پڑھا جاتا ہے، اور جب جنازہ لے جایا جا رہا ہو تو تب بھی یہ اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں، قبر کے پاس بھی کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ درود پڑھیں تو رحمت نازل ہوتی ہیں، اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو بدر الدجا کا مطلب سمجھے۔ بدر الدجا کا مطلب ہے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند۔ بدر مانے 14ویں کا چاند، دجا مانے اندھیری رات کے اندھیرے کو ختم کرنے والا۔ اندھیری رات میں 14ویں کا چاند، کعبے کے بدر الدجا، اے وہ ذات جو کہ کعبہ معظمہ میں چمکنے والے 14ویں کے چاند ہیں، اور جنہوں نے تمام ہی اندھیروں کو ختم کر کے امت کو اجالا ہی اجالا عطا کر دیا۔ کعبے کے بدر الدجا۔ اور اگلا شعر ہے شمس الضحیٰ۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، اور ضحیٰ کہتے ہیں چاش کے وقت کو۔ چاش کے وقت سورج جو ہے وہ اوپر کی طرف تقریباً یعنی یوں سمجھے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد اوپر آتے 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 ایک حد تک اوپر آ جاتا ہے اور عالم کو ایک روشنی پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو اس روشنی کو ذکر کرتے ہوئے ایک تشبیہ دے رہے ہیں سید اعلیٰ حضرت، طیبہ کے شمس الدحیٰ۔ خوبصورتی کتنی ہے! پہلے والے شعر میں کہا کعبے کا چاند، اور دوسرے والے شعر میں فرما رہے ہیں طیبہ کا سورج، یعنی وہ ذات جو کعبے کی 14ویں کا چاند ہے، اور جو طیبہ مدینہ منورہ کی چاش کے وقت کا سورج ہے۔ جس طرح چاش کے وقت کا سورج روشنی دیتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی طیبہ میں آ کر وہ روشنی اور عالم کو وہ نور عطا کیا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی معرفت عطا فرمائی اور لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ تو اے وہ ذات کہ جو بدر الدجا ہیں اور جو شمس الضحیٰ ہے، ان پر کروڑوں درود و سلام۔ جی، شعر طرز میں پڑھ دیجیے۔
کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر دکھائیں اور ہمارے راشد بھائی اس کی وضاحت کریں گے۔ جی، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ جی راشد بھائی۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روز جزا یعنی قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ دافعی جملہ بلا، آپ تمام جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو دور کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات ایسی ہے گویا کہ اس میں آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ استغاثہ بھی پیش کر رہے ہیں، شافع روز جزا۔ یا رسول اللہ، آپ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں، ہماری بھی شفاعت کیجیے گا۔ اللہ، تم پہ کروڑوں درود۔ دافع جملہ بلا، یا رسول اللہ، آپ مصیبتوں کو، بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں اللہ کی عطا سے، ہماری بلاؤں مصیبتوں کو بھی دور کیجیے گا۔ اور پھر آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں تم پہ کروڑوں درود، یعنی آقا کو گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایک دعا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے میں سمجھانے کے لیے بات کروں کہ فقیر جو ہے نا، بھکاری کسی سے لینے کے لیے جاتا ہے نا، حالانکہ مالدار بندہ ہے، بہت اس کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، فقیر کہتا ہے اللہ تمہیں اور دے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو صحت دے۔ اس کے بچے تو پہلے سے سلامتی والے ہیں، پہلے سے اس کے بچے بیماریوں سے تندرست ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، وہ بندہ کیا ہوتا، خوش ہو کر اور دے دیتا کہ میرے بچوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں جو درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی آپ پر اور رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی اور درودیں آپ پر ہوں۔ اللہ تو محبوب پر درود و سلام بھیج ہی رہا ہے، محبوب پر رحمتوں کا نزول ہی فرما رہا ہے، لیکن ایک گدھا، ایک بھکاری آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کیوں نہ کرے، کیونکہ اسے یقین ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ۔ حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، کوئی تم سا کون ہے، تجھے یک نے یک بنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ شعر جو اعلیٰ حضرت کا، یہ پڑھ دیجئے آپ، شافعی روز جزا۔ شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، 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 دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تیسرا شعر، واہ واہ، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ کفے پا کہتے ہیں پاؤں کا تلوا، نچلا جو حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پاؤں کا تلوا۔ چاند سا یعنی چاند جیسا، یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، حالانکہ چاند کی نبی پاک کے تلوے کے آگے کیا حیثیت ہے؟ امام اہل سنت نے مختلف اپنے اشعار میں اس بات کو وضاحت کیا، یہ فقط تشبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، دل اندر سے بڑا جو ہے غمگین ہے، اور ایک آگ، ایک تپش اندر ہے، اور بہت پریشانیاں ہے، آپ کرم فرمائیں۔ وہ جو چاند کی طرح چمکدار آپ کے پاؤں کا مبارک تلوا ہے نا، وہ مبارک چاند سا تلوا آپ میرے دل پر رکھ دیجئے کہ اس کے اندر کی آگ بجھ جائے اور یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ آقا آپ کرم فرمائیں، آپ کا پاؤں ہمارے سر پر، ہماری آنکھوں پر، ہماری گردن پر، ہمارے سینے پر، ہمارے ہر عضو پر آقا
مگر آپ کرم فرمائیں اپنا وہ مبارک پاؤں ہمارے سینے پر رکھ دیں تاکہ ہمارے گناہوں کی جو گندگی ہے، گناہوں کی جو آگ ہے وہ بھی چلی جائے اور ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے اور ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں، غم کے جو آگ جل رہی ہے وہ ڈھل جائے، وہ ختم ہو جائے اور ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے اور ہمیں اللہ پاک خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما دے۔ تو وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ جی اویس بھائی۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا۔ ماشاء اللہ۔ چوتھا شعر اور اس کی وضاحت ہمارے راشد بھائی کریں گے۔ جی یہ راشد بھائی۔ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، آہا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں، ہائے ہائے ہائے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ واہ! آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں امام اہل سنت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم حفیظ ہو، حفیظ حفاظت کرنے والے، بے شک، مغیث فریاد کو سننے والے۔ واہ واہ، یا رسول اللہ جب آپ جیسے حفاظت کرنے والے سر پر ہو، واہ، آپ جیسے آقا فریاد کو سننے والے ہوں، فریاد کو پہنچنے والے ہوں، تو کیا ہے وہ دشمن خبیث، وہ بیکار، وہ بظاہر دنیا دار کوئی جتنا بھی طاقتور کوئی دشمن ہے وہ ہمارا کیا بگاڑ سکے، کچھ نہیں۔ تم ہو تو پھر خوف کیا۔ آہا، یا رسول اللہ جب آپ ہیں تو خوف کس بات کا، کیا بات، آپ پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ واہ واہ واہ۔ امام اہل سنت نے اسی بات کو ایک اور جگہ اس انداز سے بھی بیان کیا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، واہ واہ، خوف نہ رکھ رضا ذرا۔ کیوں رضا خوف کیوں نہیں ہے؟ ہاں، کہتے تو تو ہے عبد مصطفیٰ، بے شک، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، آہ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے کیا امان ہے۔ بات، حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں ان اشعار کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچھوں کا تصادق، اپنے آنچھوں کا تصادق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب
ہم درے آقا پہ جا کر پہلے کچھ آنسو بہا کر پہلے کچھ آنسو بہا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے اور دوسروں کو ساتھ لانا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام